ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جب کوئی کام ہو جاتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اتنی باتیں ہیں یہ بتاتے نہیں. ان کے کلمہ کا کوئی اعتبار نہیں، ان کی نماز کا کوئی اعتبار اور ان کے وضو کا کوئی اعتبار نہیں. دیکھا نا اصحاب محمد کا دین، ان کی عبادت، ان کا وضو، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کی زکات، یہ کیسے لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے. نماز نہیں دیکھتے، نماز کا اوقات نہیں دیکھتے، نماز کا طریقہ نہیں دیکھتے، وضو نہیں دیکھتے، روزہ اور افطار اور سحری کا وقت نہیں دیکھتے، ان کا حج نہیں دیکھتے. جھوٹ 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 ہی جھوٹ ہے. ایک بھی سچائی اس مذہب میں نہیں ہے، نہ نماز کے حوالے سے، نہ روزے کے حوالے سے، نہ حج اور زکات کے حوالے سے. ایک سچائی نہیں ہے ان کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن بن گئے. میں نے ایک سے سنا، وہ کہہ رہا تھا صحیح بخاری میں ظلم کی بات ہے. کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک ٹکیا رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ ٹکیا رکھتے تھے. اس پر آپ سجدہ کرتے تھے. ہم خاکے کربلا پہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ٹکیا پر سجدہ کرتے ہیں. یہ خود کرتے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ کون سی بخاری میں ہے یہ بات؟ اور یہ تو ان کے بڑوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ خاکے کربلا پہ سجدہ کرنا ہے. یہ تو کل کی بات ہے، انہوں نے یہ بدعت اپنے دین کے اندر ایجاد کی ہے. ان کے پہلوں کو کوئی پتہ نہیں تھا. پہلوں کے بعد علم ہی نہیں آئی کہ خاکی کربلا پر ہم نے سجدہ کرنا ہے. یہ تو بات معلوم نہیں، یہ بدعت ان کے دین کے اندر نکالی ہے. اور اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ، یہ کلمات پڑھتے ہیں. جھوٹ، ان کی اذان اذان نہیں، ان کا وضو وضو نہیں، ان کی نماز نماز نہیں. اس طرح بڑے صاحب فرما رہے تھے ان کی زکات زکات نہیں، ان کا حج حج نہیں. دین کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. جو کچھ کرتے ہیں مدارت ہم کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم زکات نہیں دیتے، تم حج نہیں کرتے، تم یہ اور وہ نہیں کرتے. یہ ان پر فرض نہیں، نماز روزہ فرض نہیں، زکات فرض نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کو، یہ جو دو گدوں میں قرآن ہے، یہ اصلی قرآن نہیں سمجھتے. اصلی قرآن نہیں سمجھتے. یہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تک ہے اس کو لو، جب ہمارا اصلی قرآن آ جائے گا پھر ہم پر نماز بھی فرض ہو جائے گی، روزہ بھی فرض ہو جائے گا، زکات بھی فرض ہو جائے گی، دین کی تبلیغ بھی فرض ہو جائے گی، نیکی کا حکم برائی سے روکنا یہ بھی ہم پر فرض ہو جائے گا. ابھی کچھ فرض نہیں. جو کر رہے ہیں مدارت کم کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ذہنی وزاداری کے لیے کر رہے ہیں، ذہنی وزاداری کے لیے. ان کا مذہب اور دین نماز نہیں ہے. وہ تو اس قرآن کو مانیں گے، اس قرآن میں دیکھیں گے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور قرآن کے حوالے سے ان کا عقیدہ بھی یاد رکھیں. یہ مسلمانوں کا جو قرآن ہے اس کو یہ اللہ کا کلام نہیں مانتے. ان کے دو بھی ایسے نہیں ہیں. عالم ائمہ کی بات نہیں، علماء کی بات ہے. دو علماء ایسے نہیں ہیں جن کا اختلاف ہو اس بات میں. سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس میں نقص ہو گیا ہے، اس میں نقص ہو گیا. یہ تو کتنے ہزار آیات تھی اور اتنی ہزار نکال دی گئی. علی کی فضیلت تھی، اہل بیت کی فضیلت تھی، علی کی خلافت تھی. اس میں ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے زید بن ثابت کے ساتھ مل کر یہ نکلوا دی. جس قرآن کے جامع ابو بکر، جس قرآن کی جامع عمر اور عثمان، اس قرآن پر یہ ایمان رکھے. اللہ کے بندو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، یہ سیدنا علی کو مسلمان بھی نہیں مانتے. اللہ یاد باللہ سب کہے اللہ کی پناہ. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا ابو بکر مومن، اور جو ان کے ایمان کا معیار اور اصول اور دلیل ہے اسی اصول سے علی مسلمان اور ثابت ہوتے ہیں.
سمجھ نہیں آئی؟ جس اصول سے ابو بکر کا ایمان ثابت ہوتا ہے اسی اصول سے علی کا ایمان ثابت ہوتا ہے. جب ابو بکر سے ایمان کی نفی کر دی، حقیقت میں علی کے ایمان کی مثال نفی کر دی. حسن و حسین اور فاطمہ کے ایمان کی بھی نفی کر دی. کیا اصول اور ضابطہ ہے ان کے پاس ایمان کا؟ بتائیں نا، ہمیں بتائیں نا. کچھ بھی کیوں نہیں بتا؟ کیا معیار ہے ایمان کا ان کے نزدیک؟ واضح کریں. یہ بہت ظالم لوگ ہیں. ان کا ظلم ایسا بڑا ظلم ہے، تاریخ میں انسانوں کی تاریخ کے اوپر ظلم کسی انسان نہیں. آپ کو بتایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے، کیونکہ عائشہ کا قصور کیا؟ عائشہ نبی پاک کی حرمت ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے. ابو بکر کی بیٹی ایسی جس طرح ہند معاویہ کی ماں ہے، ام حبیبہ معاویہ کی بہن ہے. نہیں معاف کرتے، نہیں معاف کرتے. سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت، نبی پاک نے فرمایا یا بنی اے بنی الستی تحبین ما احب، میری بیٹی فاطمہ کیا تو مجھ سے محبت نہیں رکھتی جس کو میں محبوب رکھتا ہوں، جو میری محبوبہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا آپ اس سے محبت نہیں کر سکتی؟ بلا بابا کیوں نہیں؟ فاحب بھی ہاتھی، یہ عائشہ مجھے محبوب ہے، اب اس سے محبت کر. یہ بخاری کی حدیث ہے. لیکن کرے کیا کہ ان کے نزدیک حدیث دین، یعنی کہ حدیث دین، آپ سوچیں جو حدیثیں ابو ہریرہ سے آئی ہیں ان کو دین مان سکتے ہیں؟ جو حدیث سیدنا عثمان سے آئی ان کو دین مان سکتے ہیں؟ طلحہ و زبیر جن کو روایت کی ان کو دین مان سکتے ہیں؟ یہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی روایتوں کو دین مان سکتے ہیں؟ مسلمان ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں، اتنے بڑے جھوٹے ہیں، اتنے بڑے جھوٹے ہیں. ان کے مذہب کی بنیاد 10 بڑے جھوٹوں پر ہے. کتنے بڑے جھوٹ پر ہے؟ 10 بڑے جھوٹ ہیں ان کے مذہب میں. پہلا امامت، کیا ہے؟ امامت. دوسرا عصمت، تیسرا علم لدنی، چوتھا غیبت، پانچواں رجت، چھٹا تقیہ اور ساتواں متع، آٹھواں برا، نامہ نقص مصحف یعنی قرآن کا ناقص ہونا، اور 10واں باطل. 10 کے 10 جھوٹ ہیں. کتنے جھوٹ ہیں؟ 10. ان کا نظریہ امامہ بھی جھوٹ. نبی معصوم یعنی ہمارے وہ کہتے ہیں ائمہ معصومین ہیں، ائمہ معصومین ہیں، ائمہ معصومین ہیں. ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کوئی غلطی ان سے صادر نہیں ہوتی، وہ بھولتے نہیں، ان کو بھول نہیں لگتی. اور کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے فارغ چیز ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ بھی کہتے ہیں کہ علی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نبیوں سے فائق ہے. یہ کفر ہے کہ نہیں کفر؟ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ؟ ائمہ کو ایک تو وحی ہے نا، وحی علم لدنی، یعنی ان کو خاص علم عطا ہوا جو بس کی لیے باقی ہے وہ ان کے ائمہ کو عطا ہوا. یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا ایک امام ہے محمد بن حسن عسکری، وہ غار میں چھپا ہوا ہے. وہ غار میں چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں 2.5 سال کا بچہ تھا، غار میں چلا گیا. اس کو باقی منتظر کہتے ہیں. یا صاحب الزمان ادرکنی، آپ میری مدد کو پہنچے، نکلے باہر آئے، میں مشکل میں پھنسا ہوں. دعائیاں دیتے ہیں اس کے نام کی. قرآن اس کے پاس ہے. وہ آئے گا، علی بھی آئیں گے. رجت کا معنی علی بھی دنیا میں پھر سے آئیں گے، مہدی کی سپورٹ کریں گے، دین غالب کریں گے.
کوئی سب جھوٹ کب نکلے گا؟ قیامت کے قریب آئے گا. کیسے پتہ چلا؟ ان کا جھوٹ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھ ہے یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. اگر اس جھوٹ کو یہ مان لے ان کا مذہب دھڑام سے نیچے گرتا ہے. بنیاد ہی اس جھوٹ پر ان کے مذہب کی سرے سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زید تک، ان کے مذہب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مادی کار میں گھسا ہوا ہے. مسلمان اگر ان کے باطل عقیدے کو، اس جھوٹے عقیدے اور نظریے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹا ہے، یہ منہ دکھانے کسی کو قابل نہیں رہ جائے. لیکن سنی سو گیا، سون ہو گیا، سو گیا. میں سمجھتا ہوں میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، میں نیکیاں بھی کر لیتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کر لیتا ہوں. بس یہ میری ذمہ داری ہے. کوئی مسئلہ کیا ہے؟ میری اولاد ہے جی، میری فیکٹری، میرا کاروبار ہے، میرا کاروبار ہے. مجھے اللہ کی راہ میں تکلیف نہ پوچھے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی عزت و ناموس کی خاطر کانٹا بھی نہ چبھے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یہ میری خواہش ہے، یہ میری خواہش ہے. مسلمانوں، کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا جب کفر دندنار رہا تھا تمہارا کردار کیا تھا؟ تم نے کیا کیا تھا اس وقت؟ کیا ہماری کوئی اخلاقی، دینی، علمی ہمارے سے ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سپاہ بن جائیں، ان کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں، ان کی عزت پر، ان کی ناموس پر ہم پیدا کریں؟ کیا یہ اللہ کا دین نہیں ہے؟ صحابہ نہیں ہے تو دین کہاں ہے ہمارا؟ اس دین کا کیا اعتبار ہے؟ میں اس دین کو دین نہیں سمجھا جس دین میں ابو بکر نہیں ہے. وہ دین نہیں ہے جس دین میں معاویہ نہیں ہے. نہیں مانتے ہم ان سے دین کو. یہ باطل ہے، یہ کفر ہے، یہ زندگت ہے، یہ ضلالت ہے. نہیں مانتے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی. نہیں، خواہ فتنہ گری، فساد، ظلم، ناانصافی، جہالت زمین پہ عام کر رہے ہیں. میں نے اس کے 10 باتیں ہیں. کتنی باتیں؟ 10 باتیں. اور 10 کی 10 جھوٹ، ایک بھی سچائی نہیں. ایک متبی ہے ان کے نزدیک، بے حیائی ہے، قریانی، فاجی، زنا. عروہ بن زبیر عبداللہ اپنے عباس کے شاگرد تھے، وہ کہا کرتے الا ان المتع ہی الزنا. لوگوں کان کھول کر سنو، یہ متع بدکاری ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بدمعاشی ہے، یہ عرانی ہے. بھلے انسان کو ایسا کر سکتے ہیں؟ جب دین میں منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، حرام ہو گیا، کیا مطلب؟ ان کو کس نے حق دیا؟ اور ان کے نزدیک متع دورہ بھی ہوتا ہے. متع دورہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہے اور 10 مرد ہیں. اس کے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریپ کہتے ہیں. وہ گروپ سیکس، یہ بھی ان کے مذہب میں جائز ہے. متع دورہ بھی جائز ہے. ایک بھائی عورت ہے، ہاں بھائی، اس کے ساتھ طے کرو، بدکاری کرو، منہ گالے کر اس کو چھوڑو. بیوی کو تو لوگ طلاق دیتے ہیں نا، شوہر مرنے اس پر عدت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کو مار دیتے ہیں جب اس کو بیوی بناتے ہیں، ولی کی اجازت ہوتی ہے. یہ کوئی نکاح ہے بلا؟ بتاؤ تو صحیح. نہیں، یہ تو زنا ہے، بالکل زنا ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، قریانی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مذہب کی بنیاد تقیہ پر ہے. کس پر ہے؟ بنیاد ہی نہیں. تقیہ. تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ. تقیہ کا کیا مطلب؟ جھوٹ. تقیہ کا کیا مطلب؟ جھوٹ. آپ دل کے اندر کفر رکھیں. کیا کریں؟ دل کے اندر باطن میں باطل رکھیں. زہد اسلام کریں، زہد اسلام کریں. آپ سے پوچھیں آپ قرآن کو نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ ہم قرآن اللہ کا کلام ہے جی، اللہ نے اتارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کے ذہن میں وہ قرآن ہوتا ہے جو ان کے ماضی کے پاس ہے. سمجھ نہیں آئی؟ وہ قرآن ہوتا ہے جو ان کے ماضی کے پاس ہے. اس قرآن کو نہیں مانتے. بھائی ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تقیہ کریں گے لوگ. ہم اپنے پڑوسی کی عزت کرتے ہیں, وہ تو نبی کے صحابی تھے. گھر جا کر کے ابو بکر عمر سب یہ کتے اور پتہ کیا ہوتے ہیں, یہ اپنے کتوں کا نام ابو بکر عمر رکھ لیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو ایک ایسا وقت ہے جس نے اپنے پاؤں پر ابو بکر عمر لکھا, یہ ابھی کی بات ہے کہ میں ابو بکر عمر کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں. کتوں کا نام عائشہ رکھ دیتے ہیں. یہ فسادی ہے اللہ کی قسم. یہ رسول اللہ کی برکت, صحابہ محمد کی برکت ہے کہ ہم دنیا میں زندہ ہیں, ورنہ ان فسادیوں پر ہوتا یہ دنیا تباہ برباد ہو چکی. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی قوم ہے, ان پر اللہ کا غضب ہے. جس طرح یہود و نصارہ پر اللہ کا غضب تھا, اس قوم پر بھی اللہ کا غضب ہے. یہ بصارت سے محروم لوگ ہیں, یہ بصارت سے محروم لوگ ہیں, یہ بصیرت سے محروم ہیں, یہ اندھے ہیں, یہ بہرے ہیں, جھوٹے. وہ تو ہے, جھوٹ تو ہے. میں عرض کر رہا تھا یہ جی ٹھیک ہے, یہ جھوٹے ہیں. یہ کیا ہے؟ جھوٹے. اور ان کا ایک ایک جھوٹ عیاں ہے, بڑا جھوٹ. قرآن کے حوالے سے آپ نے سنی ہے. ان کے نتیجے یہ بھی ہے ایک مصحف فاطمی, مصحف کہتے ہیں قرآن کریم, جس طرح ہم کہتے ہیں مصحف, یہ مصحف فاطمی بھی ہے, لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں. لوگوں کو بتاتے نہیں. کہتے ہیں نبی پاک فوت ہو گئے تو سیدہ فاطمہ پر وحی آنا شروع ہو گئی. جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ؟ کیا آنا شروع ہو گئی؟ وحی آنا شروع ہو گئی. اس وحی کے لکھنے پر علی رضی اللہ تعالیٰ معمور تھے. جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ. یہ لوگوں کو بتاتے ہیں. رسول اللہ کے بعد کس پر وحی آئی؟ سمجھ نہیں آئی. کسی پر وحی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. جو یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی نہیں آ سکتی ہے, اس کی کفر میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ نہیں فرماتے تھے ان الوحی قطع, وحی منقطع ہو گئی ہے. وحی منقطع ہو گئی. یہ کہتے ہیں فاطمہ میں وحی آتی تھی, وہ آیات تھی جن میں سیدہ فاطمہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے حوالے سے بات کی اور تعزیت کی, ان کی ڈھارس کا. فاطمہ کو آیات میں تسلی دی گئی, وہ آیات اتری ہے فاطمہ. کتنا بڑا ظلم ہے. پھر اسلام میں ان کا حصہ کتنا رہ گیا یہ بتاؤ. یہ دین اور یہ اسلام ہے. جب رسول اللہ کے صحابہ کے درپے ہو گئے, کیوں درپے ہو گئے؟ صحابہ نے ان کا کیا بگاڑا؟ سمجھ نہیں آتی. کبھی سوچا ہے آپ نے یہ صحابہ میں تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ سے برات, اعلان برات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ محمد دین کے راوی ہیں, دین کے راوی ہیں, اور شریعت کے راوی اور گواہ کون ہیں؟ اصحاب محمد ہیں. ان کے دین کا انکار کر دیں تو دین سے خود بخود بیزار ہو جائیں گے, دین سے بیزار ہو جائیں گے. یہ مقصد ہے, یہ ان کا مقصد ہے کہ دین سے بیزار لوگوں کو کرتے بھی ہیں اور ہیں بھی صحیح, اور ان کو خیال نہیں ہے. وحدت امت کی بات کرتے ہیں, اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں, اور سنی کے وقوف بنے ہوئے ہیں. بھائی اگر آپ کا کسی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے, عقیدہ توحید پر ہو سکتا ہے, اہل سنت کے عقائد و اعمال پر اتحاد ہو سکتا ہے نا, کیا باطل کے ساتھ بھی آپ کا اتحاد ہوگا؟ کیسے؟ جن کا وجود وحدت کو پارا کرتا ہے, ان کی بدلے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وحدت امت کی بات ہو رہی, اتحاد بین المسلمین کی بات ہو رہی. ان کا وجود اتحاد بین المسلمین کی نفی کرتا ہے. جب یہ کہ علی خلیفہ بلا فاصل ہے, آپ کے ابو بکر خلیفہ بلا فاصل ہے, اتحاد ہو گیا نا آپ کا, ہو گیا نا آپ کا اتحاد. آپ کی قرآن اصلی ہے, وہ کہتے ہیں یہ قرآن سے نقص ہوا ہے, آپ کے اتحاد ہو گیا نا. آپ کہتے ہیں ابو بکر مومن ہے, میرا ایمان ہے, وہ کہتے ہیں ابو بکر کافر ہے, آپ کا اتحاد ہو گیا نا ان کے ساتھ کہ نہیں ہوا؟ آپ کہتے ہیں عائشہ میری ماں اور میرا دین میرا ایمان ہے, وہ کہتے ہیں عائشہ قوتی اور زانی ہے, آپ کا اتحاد ہو گیا نا. ہویا کہ نہیں ہوا؟
اتحاد ہو گیا، آپ کا وضو ان کا وضو، اتحاد ہو گیا، نماز کے اوقات ظہرین اور مغربین آپ کا اتحاد ہو گیا، آپ کی افطاری کا وقت ان کی سحری کا وقت آپ کا اتحاد ہو گیا نا۔ ان کے ساتھ کیا اتحاد ہے؟ ان کے بعد دین کی رمق بھی نہیں، دین کی، اور دین تو سچائی کا نام ہے، دین تو سچائی کا نام ہے، اور یہ جھوٹ کا نام ہے، جھوٹ کا۔ سچ اور جھوٹ کیسے آپ اس میں مل سکتے ہیں؟ ان کا اتحاد ہو سکتا ہے سچ اور جھوٹ کا؟ نہیں۔ اور سچ اور جھوٹ کا بھی اتحاد ہو سکتا ہے کبھی؟ سوچنے کی بات ہے کیسے کہ یہ صحابہ کا رونے، صحابہ کا رونے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو تان کر کے ہم اصحاب محمد کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے ابو بکر کا دفاع کریں، معاویہ کا دفاع کریں، معاویہ کا دفاع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ لشکر جو بیری بیڑے کے ساتھ جہاد کرے گا، قد اوجبوا، وہ مغفرت اور معافی ان کے لیے واجب، انہیں واجب کر دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اسلام کا پہلا بیری بیڑا، اس کا کمانڈر ان چیف معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عباس نے بتایا دلائل میں، وہ کام یکتب الوحی، وہ وحی لکھتے تھے، وہ وحی لکھتے تھے۔ جب معاویہ کو تان کر دے اس وحی پر آپ کا ایمان ختم، آپ کا ایمان اس پر ختم ہو جائے گا۔ انہو فقیہ، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس نے کہا یہ تو دین کا فام رکھنے والا ہے، یہ فقیہ ہے، رسول اللہ کی مرادوں کو پانے والا ہے۔ قال صاحب رسول اللہ، یہ صرف رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوا، آپ کا صحابی بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہ اجعلہ ہادیاً، اللہ ان کو ہدایت یافتہ، مہدیاً، ہدایت کنندہ بنا دے۔ بات بھی اللہ معاویہ کو ہدایت دے، انسانوں کو معاویہ سے ہدایت دے۔ ولا تعذب ہو، میرے اللہ میں محمد درخواست کرتا ہوں معاویہ کو عذاب نہ دینا۔ سمجھ آتی ہے میری بات؟ اور یہ کیا کہتے ہیں معاویہ جی علی سے کیوں رہے؟ ایک علامہ خفاجی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، 1969 میں فوت ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے نسیم الریاض، شرح شفا قاضی عیاض، بڑے پتے کی بات کی ہے۔ یہ جملہ آپ یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا ہے انشاءاللہ، اور یہ مسجد کے در و دیوار پہ لکھ دیں، وَمَن يَكُونُ يَطَمُ فِي مُعَاوِيَةَ، آپ پڑھئے وَمَن يَكُونُ يَطَمُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ بِالْكِلَابِ الْحَامِيَةِ، جو معاویہ پر زبان درازی کرتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اور جو معاویہ پہ زبان درازی کرتا ہے وہ کون ہے؟ جہنم کا کتا۔ بھائی نہیں، ہاتھ اٹھا کر آپ بولے نا، جو معاویہ پر تان کرے وہ جہنم کا کتا ہے، وہ جہنمی کتا ہے۔ اتنے برے اور ظالم ہیں یہ لعنت کے درجے، لعنت بڑا چھوٹا معاملہ ہے، لعنت سے بات ہے، یہ ظلم کی انتہا۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے ساتھی ہیں، ہمیں بڑا درد ہے اہل بیت کے، ابو بکر عمر نے عثمان نے بڑا ظلم کیے، صحابہ نے بڑا ظلم کیا، اتنے برے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر پر لعنت، یہ قریش کے دو بت تھے، جس طرح مسلمان پڑھتے ہیں نماز میں سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اس طرح کہتے ہیں ابو بکر پر لعنت، ابو بکر پر لعنت، ابو بکر 33 بار، ابو بکر پر عمر پر لعنت، عمر پر لعنت، عمر پر لعنت 33 بار۔ یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا دین ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علی مسیح رسول تھا، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں آپ میرے بعد خلیفہ ہیں، انہوں نے نہیں مانا، فاسق بن گئے اور کافر بن گئے۔ اور اہل بیت نے یہاں تک غلور کر دیا کہ چاہے تو شریعت بنا دیں، چاہے تو شریعت کسی حکم کو منسوخ کر دیں، ان کو اختیار ہے۔ یہ ان کا دین ہے۔ بتاؤ یہ سب جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علی کو نہیں مانتے، علی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر
ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت کا ایک فرد بشر جناب علی ہو، عبداللہ ابن عباس ہو، عباس ہو، کوئی بھی ایک اہل بیت کا بتا دے جس نے ابو بکر صدیق کی حال پر خلافت کی بیعت نہ کی ہو، ایک بات ابو بکر کے حال پر خلافت کی بیعت نہ کی ہو، یہ سچے ہم جھوٹے، ان کا مذہب صحیح ہمارا غلط، ایک بات۔ نمبر 2 اہل بیت صحابہ، اہل بیت تابعین، اہل بیت تبع تابعین، جتنے بھی اہل بیت ہیں ان میں سے ایک یہ بتا دے ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے یا فلاں صحابی نے ہماری حق تلفی کی، ہم پر ظلم کیا، زیادتی کی، ہم ان کے مذہب کو سلام کریں گے، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ ایک اہل بیت کے فرض بھی آپ نے یہ مقدمہ ثابت کر سکتے نہیں۔ مقدمہ کیا ہے کہ اہل بیت میں لوگوں نے ظلم کیا، تو کون بتائے گا ہمیں؟ اہل بیت بتائیں گے نا، بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ جب اہل بیت ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی تعریف، ان کی تعظیم میں جا لاتے ہیں، ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تو ظلم کیسے ہوا؟ یہ کہتے ہیں نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ آئی، ڈرامے باز تو یہ بڑے ہیں نا، یعنی بیروپی جس کو نہیں کہتے سب دادی آئی، نبی کی بیٹی آئی، ابو بکر سے کہا کہ وہ باغ فدق، وہ جاگیر فدق ایک علاقہ ہے نا، وہاں کی جاگیر یا باغ میں نبی پاک کی بیٹی ہوں تو مجھے میرے باپ کی جائیداد سے میراث دے۔ یہ واقعی مانگنے کے لیے آئی تھی، مانگنے کے لیے آئی تھی۔ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ ابو بکر نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، لا نورث ما ترکنا، ہم نبیوں کا وارث نہیں ہوتا، متروکہ مال صدقہ ہوتا ہے۔ اتنی سی بات ہی بی بی نے سنی اور خاموشی سے گھر چلی، اپنے بابا کی حدیث پر اور راضی ہو گئی۔ ہم کمزور ایمان والے ہیں نا، اور ہم فتنوں کے دور میں ہیں، قیامت کے قریب ہیں، میرے سامنے رسول اللہ کی کوئی حدیث لائیں، رسول اللہ کی کوئی حدیث جو محدثین کی اصول کے مطابق حسن یا صحیح ہو، اس کو میں اللہ کا دین نہ مانوں، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، وہ اپنے بابا کا فرمان کیوں نہ مانے گی؟ لائیں کوئی ایک صحیح حدیث، ضعیف نہیں، صحیح حدیث۔ بی بی ناراض ہو گئی، بس غصے میں آ گئی اور ابو بکر سے کلام نہیں کیا۔ 3 باتیں ہیں، 3 یہ مقدمہ لے کے دنیا کی کسی عدالت ہمیں بلا لیں، ہمیں بلا لیں، ہم بتائیں گے دنیا کو کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا فرمان سنا۔ پھر عمر کا دور آیا، وہ سارا سلسلہ جناب عمر کے پاس، پھر عثمان کا، پھر جناب علی کا دور آیا۔ وہ جو ابو بکر کے پاس تھا وہی کس کے پاس آ گیا؟ جناب علی کے پاس آ گیا۔ کیا جناب علی نے وہ اہل بیت کو تقسیم کیا تھا؟ نہیں نا، ان کے مذہب میں ہے کہ نہیں کیا، ان کے مذہب میں کیا ہے؟ نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو جو الزام ابو بکر پہ آتا ہے وہ علی پر کیوں نہیں آتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ چلے یہ کوئی بات ہے، مسلمانوں کی کتابیں ہیں، بخاری مسلم دیگر کتابوں کی بنیاد پر قرآن مچاتے ہیں، فتنہ گری کرتے ہیں۔